السلام علیکم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں، ابھی تک سورج غروب ہو گیا ہے اور مغرب ہونے لگی ہے۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان ہے اور پاگل بچہ، اتنی دیر لگا دی ہے۔ میں نے اس لڑکے نے کہا باپ نے کہا جلدی آنا تھا اور اس نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو سودا خرید لائے ہو۔ بیٹا بولا، بابا یقین کریں، میں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دو۔ وہ لڑکا روزانہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے بہت پیارا تھا، اس لیے یہودی اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہتا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مطلب نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت قریب المرگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے بھی اپنا دیدار کراتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو جلدی چلو۔ چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم۔ لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، جان ہے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جاؤں گا، میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح پرواز ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کے باپ جو کہ یہودی تھا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر اس کا جنازہ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اور اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول جیسی عظیم ہستی کندھا دے رہی تھی۔ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور اس کو کفن پہنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ
پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنائے بغیر میں کیسے میں اس کو رہنے دیتا؟ اس کی قبر کو میں جنت بنا کے آیا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں بھی ایسا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے اے میرے اللہ، اے پروردگار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے آل اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما میرے اللہ، اور ہم سب کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔